فلسطینی ذرائع کے مطابق غاصب صہیونی حکومت نے غزہ میں المغازی کیمپ پر ایک بار پھر شدید بمباری کی ہے۔ فلسطین کے ان ذرائع نے غزہ کے مختلف علاقوں اور خان یونس میں شدید صہیونی جارحیت کی خبر دی ہے۔ غاصب صہیونی حکومت نے المغازی کیمپ کے مغرب میں ایک فلسطین کے مکان کو بھی نشانہ بنایا، جہاں بتایا جاتا ہے کہ کئی فلسطینی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ صہیونی فوجیوں کے حملے میں کئی مکانات میں بھی آگ لگ گئی۔ صہیونی جنگی کشتیوں نے بھی غزہ کے ساحل سے رفح شہر پر گولہ باری کی ہے۔ النصیحات پر بھی جارحیت کی گئی ہے، جہاں فلسطینی مجاہدین اور صہیونی فوجیوں کے درمیان شدید جھڑپ ہوئی ہے۔ فلسطین کی تحریک مزاحمت نے غاصب صہیونی حکومت کی جارحیت کے جواب میں غزہ کے اطراف میں صہیونی آبادی کے علاقوں پر شدید میزائل حملے کیے ہیں۔ فلسطین کی تحریک استقامت نے غزہ کے شمال سے مقبوضہ فلسطین کے مختلف علاقوں کو بھی جوابی حملوں کا نشانہ بنایا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ صہیونی حکومت کا آئرن ڈوم سسٹم فلسطینیوں کے میزائل حملوں کو ناکام بنانے میں کارگر ثابت نہیں ہوا۔ ان حملوں کے بعد مقبوضہ علاقوں میں خطرے کے سائرن بجنے لگے۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق فلسطین کی اسلامی استقامتی تحریک حماس کے فوجی بازو عز الدین قسام بریگیڈ اور فلسطین کی جہاد اسلامی تحریک کے فوجی بازو القدس بریگیڈ کے مجاہدین نے غزہ کے مشرق میں ایک مشترکہ کارروائی میں ہرمیس 900 نوعیت کا غاصب صہیونی حکومت کا ایک ڈرون زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل سے نشانہ بنا کر مار گرایا۔ القسام بریگیڈ اور القدس بریگیڈ نے غزہ شہر کے طفا اور درج علاقوں میں غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں اور فوجی ساز و سامان کو بھی مارٹر گولوں سے نشانہ بنایا۔ القسام بریگیڈ نے غزہ کے جنوب میں واقع علاقے خان یونس میں بھی غاصب صہیونی فوجیوں اور فوجی ساز و سامان کو راکٹوں سے نشانہ بنایا ہے۔ جنوبی بیروت میں غاصب صہیونی حکومت کے دہشت گردانہ حملے میں حماس کے سیاسی شعبے کے نائب سربراہ صالح العروری کی شہادت کے بعد لبنان اور صہیونی حکومت کے درمیان کشیدگی کافی بڑھ گئی ہے۔ حزب اللہ لبنان نے صالح العروری کی شہادت پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ایک بیان میں کہا ہے کہ العروری کا قتل مزاحمتی فورسز اور صہیونی دشمن کے درمیان جنگ میں خطرناک صورتحال کا باعث بنے گا۔ یاد رہے کہ منگل کی رات جنوبی بیروت میں ایک دہشت گردانہ حملے میں حماس کے سیاسی شعبے کے نائب سربراہ صالح العروری اور القسام بریگیڈ کے کمانڈر سمیری فندی اور عظام الاقراص نیز حماس کے رکن محمود ذکی شاہین، محمد رئیس، محمد بشاشہ اور احمد حمود شہید ہو گئے تھے۔ غزہ کے نہتے عوام کی نظرکشی اور قتل عام کا سلسلہ جاری رہنے کے ساتھ ہی یمنی فوج فلسطین کے مظلوم عوام کی حمایت میں صہیونی حکومت کی مدد کے لیے مقبوضہ فلسطین کے علاقوں میں جانے والے بحری جہازوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن IMO نے جمعرات کی صبح کو اعلان کیا کہ دنیا کی 18ویں بڑی شپنگ کمپنی نے کہا ہے کہ انہوں نے بحیرہ احمر میں بحری جہازوں کے خلاف حملوں کی وجہ سے اپنے جہازوں کے لیے افریقہ کے راستے کا انتخاب کیا ہے۔ کرمان میں ہونے والے بم کے دھماکوں میں 350 سے زائد شہید و زخمی ہو گئے۔ شہر کرمان میں بدھ کی شام گلزار شہداء کے راستے میں ہونے والے دھماکوں میں 84 افراد شہید اور 288 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ زخمیوں میں متعدد افراد کی حالت نازک بنی ہوئی ہے۔ یاد رہے کہ بدھ کی شام ایران کے شہر کرمان میں سردار محاذ استقامت شہید جنرل قاسم سلیمانی کی برسی کے موقع پر گلزار شہداء کے راستے میں 2 دھماکے ہوئے۔ یہ دونوں دھماکے ایسی حالت میں ہوئے کہ سردار محاذ استقامت شہید جنرل قاسم سلیمانی کی برسی کی مناسبت سے بہت بڑی تعداد میں لوگ گلزار شہداء میں موجود تھے اور بہت سے لوگ گلزار شہداء کے راستے میں تھے۔ اس دہشت گردانہ حملے میں وسیع شہادتوں پر جمعرات کو اسلامی جمہوریہ ایران میں عام سوگ کا اعلان کیا گیا۔ سانحہ کرمان کی عالمی سطح پر مذمت کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان کے ایوان صدر نے جمعرات کو ایک بیان جاری کیا جس میں صدر پاکستان عارف علوی نے کرمان شہر میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے پر ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی اور عوام کے ساتھ اظہار تعزیت کیا۔ عارف علوی نے اپنے پیغام میں کرمان میں ہونے والے دہشت گردی کے واقعے کو ایک وحشیانہ فعل قرار دیتے ہوئے کہا کہ غم کے اس موقع پر پاکستان اور اس کے عوام ایرانی قوم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ان دھماکوں میں اپنے پیاروں کو کھونے والے سوگوار خاندانوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتا ہے۔ عارف علوی نے کرمان کے شہداء کے درجات کی بلندی اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے بھی دعا کی۔ اس سے پہلے پاکستان کے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ، اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف
اور نگراں وزیر خارجہ جلیل عباسی نے بھی الگ الگ پیغامات میں کرمان میں انجام پانے والے دہشت گردانہ حملے کی مذمت کی اور ایران کی حکومت اور عوام کے ساتھ یکجہتی کا اعلان کر چکے ہیں۔ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد بن خلیفہ آل ثانی نے بھی بدھ کی رات صدر ایران سید ابراہیم رئیسی کے ساتھ فون پر گفتگو کرتے ہوئے کرمان میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے ایران کی حکومت اور عوام کے ساتھ تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ مجرمانہ فعل ان لوگوں نے انجام دیا ہے جو ایران کو غیر محفوظ بنانا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں ایرانی قوم کی استقامت پر یقین اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ قطر کے امیر نے کہا کہ ہمیں غزہ کے مظلوم عوام کے خلاف صہیونی حکومت کے جرائم کو روکنے کے لیے خطے اور عالم اسلام کے ممالک کے ساتھ مل کر باہمی مشاورت سے کام کرنا چاہیے۔ قطر کی وزارت خارجہ نے بھی ایک بیان میں کہا کہ قطری حکومت کا موقف مکمل طور پر تشدد، دہشت گردی اور مجرمانہ اقدامات کے خلاف ہے، چاہے ان کے محرکات اور وجوہات کچھ بھی ہوں۔ قطر کی وزارت خارجہ نے کہا کہ دوحہ کی حکومت سانحہ کرمان میں جاں بحق ہونے والوں کے اہل خانہ، حکومت اور ایرانی قوم کے ساتھ تعزیت پیش کرتا ہے۔ ادھر یورپی یونین کے خارجہ پالیسی کے چیف جوزف بورل نے بھی حسین امیر عبداللہیان سے ٹیلی فونی گفتگو میں ایران کے شہر کرمان میں ہونے والی دہشت گردانہ کارروائیوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ یورپی یونین نے اسی کے ساتھ ایک بیان جاری کر کے کرمان کے دہشت گردانہ حملے کی مذمت کی۔ روس اور چین نے بھی کرمان میں دہشت گردانہ حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اس کے علاوہ آئرلینڈ، جرمنی، ہالینڈ اور اٹلی سمیت متعدد یورپی ملکوں نیز کیوبا، وینزویلا، نکاراگوا اور دنیا کے دیگر بہت سے ملکوں نے سانحہ کرمان پر اسلامی جمہوریہ ایران کی حکومت اور عوام کے ساتھ یکجہتی کا اعلان کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے اس عالمی ادارے اور سلامتی کونسل سے ایران کے شہر کرمان میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے کا سنجیدگی سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے ایک مراسلے میں اس عالمی ادارے کے سربراہ انتونیو گوتریش اور اسی طرح فرانس کے مندوب کے نام جو اس وقت سلامتی کونسل کے موجودہ چیئرمین بھی ہیں، ایک مراسلے میں کہا ہے کہ ہم انتہائی غم و اندوہ اور گہرے دکھ کے ساتھ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اور سلامتی کونسل کے ارکان کو 3 جنوری 2024 کو ایران کے شہر کرمان میں ایک اور دل دہلا دینے والے دہشت گردانہ حملے کے بارے میں مطلع کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ مذموم اور جارحانہ اقدام ایران کے شہر کرمان میں جنرل قاسم سلیمانی کے مزار کے قریب ان کی 4تھی برسی کے موقع پر کیا گیا اور جان بوجھ کر بے گناہوں کو خاک و خون میں غلطہ کیا گیا۔ اور آخر میں یہ خبر کہ ہندوستان میں YSR تلنگانہ پارٹی جمعرات کو کانگریس پارٹی میں ضم ہو گئی۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق YSR تلنگانہ پارٹی کے بانی YS شرمیلا نے جمعرات کو کانگریس ہیڈ کوارٹر میں اپنے شوہر کے ہمراہ اپنی پارٹی کو کانگریس پارٹی میں ضم کرنے کا اعلان کیا۔ اس موقع پر کانگریس پارٹی کے صدر ملک ارجن کھڑگے، راہل گاندھی اور دیگر سینئر کانگریس رہنما بھی موجود تھے۔